بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ جلالی صاحب کے ایک کلپ کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو پس منظر سے ماقبل کو کاٹ کر آگے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس میں گستاخی کی گئی۔ حالانکہ پس منظر کو اگر دیکھا جائے، ماقبل کو سنا جائے، تو بالکل ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت بیان کی گئی اور اس کی آگے وضاحت کی گئی، لیکن پھر بھی جب عوام کے ذہن خراب ہونے کا خدشہ تھا تو پھر قائد ملت اسلامیہ نے، کنز العلماء نے اس پر وضاحت پیش کی اور یہ نعرہ لگایا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور پھر مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی لفظ سیدہ کائنات کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ ہم جب باغ فدق کا ذکر کریں گے تو وہاں پہ یہ الفاظ کہیں گے کہ سیدہ کائنات جب باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو وہ معصومہ نہیں تھیں اور سیدنا صدیق اکبر ظالم نہیں تھے، تاکہ رافضیوں کا رد ہو جائے۔ جو رافضی سیدہ کائنات کو معصومہ سمجھتے ہیں نبیوں کی طرح، اور حالانکہ انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو اس رافضیوں کا رد ہوگا کہ وہ معصومہ نہیں ہیں، اور رافضی جو معصومہ کہہ کر سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں، ان پہ زبان اندراز کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کا رد ہو جائے۔ یہ جملہ بولا کہ سیدہ کائنات معصومہ نہیں تھیں اور سیدنا صدیق اکبر ظالم نہیں تھے، بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت پیش کی اور نعرہ لگایا کہ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا۔ تو لوگوں کو اس پہ آگے اس وضاحت کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس کو ایکسیپٹ کرتے، اس کو مانتے، لیکن رافضی اور نیم رافضی جو ہیں ان کو درد اور تکلیف وہ جلالی صاحب سے، مفکر اسلام سے کچھ اور ہے، دشمنی کچھ اور ہے، اناد کچھ اور ہے۔ اہل سنت کے جو بارڈروں پہ آپ سنی عقائد کی حفاظت کرتے ہیں اور اہل سنت کے عقائد کا جو پرچار کرتے ہیں اور بد مذہبوں کو جو جواب دیتے ہیں، یہ رافضیوں اور نیم رافضیوں کو تکلیف تھی، یہ درد تھا اور موقع کی تلاش میں تھے، اور موقع نہ بھی بنا پھر بھی آپ کے کلپ کو تروڑ مروڑ کر آگے پیش کیا گیا اور اس سے گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اور پھر بھی جلالی صاحب نے اس پر وضاحت کر دی اور آگے اس بات کو واضح کر دیا، تو ان کو اس کلپ کے اندر ایسا لفظ ہی نہ مل سکا جس کو یہ لکھ کر آگے قرارداد پیش کر سکیں، جس کو لکھ کر آگے یہ تھانے میں ایف آئی آر درج کروا سکیں۔ جب ایف آئی آر بھی درج کروا رہے ہیں یا قرارداد پیش کر رہے ہیں تو سیدہ کائنات کی طرف غیر صدیقہ کا لفظ لکھ کر جلالی صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، خطا کار کا لفظ لکھ کر جلالی صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، خطا وار کا لفظ لکھ کر جلالی صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے کلپ میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو لفظ نہیں کہا گیا، انہوں نے کہا وہ ثابت کرو، مجھے بلاؤ اسمبلی کے اندر ثابت کرو، اگر ثابت ہو جائے وہ والا لفظ جو تم کہہ رہے ہو تو مجھے بے شک جو مجھ پہ سزا بنتی ہے وہ لگاؤ، لیکن یہ ثابت کیسے کر سکیں گے؟ لفظ انہوں نے وہ کہا ہی نہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں اور ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور سیدہ کائنات کے ساتھ خطا وار کا لفظ لکھ رہے ہیں، خطا کار کا معاذ اللہ لفظ لکھ رہے ہیں، اور غیر صدیقہ کا معاذ اللہ لفظ لکھ رہے ہیں۔ گستاخ تو یہ خود ہیں کہ سیدہ کائنات کی طرف انہوں نے غیر صدیقہ کا لفظ منسوب کیا، سیدہ کائنات کی طرف انہوں نے خطا کار کا لفظ منسوب کیا، سیدہ کائنات کی طرف انہوں نے خطا وار کا لفظ منسوب کیا۔ توبہ تو انہیں کرنی چاہیے، معافی انہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سیدہ کائنات کی عظمت پہ اگر اتنے مار مٹنے والے ہوتے، اتنے ان کی عظمت پہ قربان ہونے والے ہوتے، اتنے ہی اگر ان کی عظمت کے محافظ ہوتے، ان کی شان کا دفاع کرنے والے ہوتے، تو پھر اب یہ کہاں مر گئے ہیں، کہاں یہ دفع ہو گئے ہیں، اب یہ کہاں بلوں کے اندر چھپ گئے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر ناصر شاہ نے جو قرارداد پیش کی اس کے اندر سیدہ کائنات کے القابات کو جب بیان کیا تو اس کے اندر ایک لقب لکھا ہوا تھا ام الانبیاء، یعنی سیدہ کائنات نبیوں کی
ماں ہیں، اس میں تو انبیاء کی بھی توہین کی گئی، سیدہ کائنات کی بھی توہین کی گئی۔ سیدہ کائنات کل قیامت کے دن کو جوتے ماریں گی کہ میں تو نبیوں کی ماں نہیں ہوں، تم نے مجھے نبیوں کی ماں آگے بیان کیا، تو ان کی لتریشن ہوگی۔ دیکھیں کہ یہاں پر اب رافضی بھی نہیں بول رہے، نیم رافضی بھی گونگے ہو چکے ہیں، اہل سنت میں چھپی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کی زبانوں پہ بھی تالے لگ چکے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ صرف جلالی صاحب سے بغض ہے، کنز العلماء سے صرف دشمنی ہے، مفکر اسلام سے صرف اناد ہے، اور موقع کی تلاش میں تھے اور موقع نہیں ملا، پھر بھی ایک کلپ کو تروڑ مروڑ کر گستاخی نہیں ہے تو اس کو بنا کے آگے پیش کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ گستاخی ہوئی ہے اس کے بارے میں گونگے ہو چکے ہیں، زبانوں پہ تالے لگ چکے ہیں، اس کے بارے میں زبانیں بند ہیں، بلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ بولیں نا، رافضی کہاں ہیں؟ نیم رافضی کہاں ہیں؟ اہل سنت میں چھپی کالی بھیڑیں کہاں ہیں؟ بغض جلالی کے اندر، اناد جلالی کے اندر، جلالی صاحب کی دشمنی کے اندر تو بڑی زبانیں تان دراز ہو رہی ہے، بڑی بکواسات کر رہے ہو، لیکن وہاں پہ بھی بولو نا جہاں پہ حق بنتا ہے، جہاں پہ واقعی گستاخی ہوئی ہے، جہاں پہ نہیں ہوئی وہاں پہ بنا کے آگے FIR درج کروائی جا رہی ہیں، قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، اور لفظ اپنی طرف سے ایڈ کیے جا رہے ہیں جو جلالی صاحب نے کہی ہی نہیں ہے، اور خود سیدہ کائنات کے گستاخ بن رہے ہیں، اور جہاں پہ گستاخی کی گئی ہے اس کے بارے میں چپ ہیں، اس کے بارے میں زبانوں کو تالے لگا لیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بلوں کے اندر گھس کے چپ ہو چکے ہیں، کمبل لے کے سو گئے ہو گئے ہیں، لیٹ گئے ہو گئے ہیں، وہاں پہ کچھ بولا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنز العلماء مفکر اسلام کو شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان رافضیوں اور نیم رافضیوں کی اس سازش کو نیست و نبود فرمائے۔ اور آخر میں یہ نعرہ لگاؤں گا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا جو قائد ملت اسلامیہ نے وضاحت کی اور ہمیں یہ نعرہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر سارے صحابہ سارے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔